انہی اشعار کے زیر سایہ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس زینبی صاحب خدمت میں التماس کر رہا ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات مولانا کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، لا سیما حجت اللہ علی ارضہ امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عمتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر المعلمان۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس کے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ارشاد حسین مرحوم ابن شمشاد حسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں۔ صراط اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بہت ہی مشہور قول جناب سید سجاد کا، اور یہ قول اس وقت کا ہے کہ جب بعد قتل حسین ایک انتشار سا ماحول تھا، خیمے لوٹے جا رہے تھے، اس کیفیت میں جناب زینب کے سوال پر جناب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ آپ وہ ہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ یہ جناب سید سجاد کا قول کہہ کون رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کوئی ایک عام انسان اٹھ کر کسی کے لیے کہہ دے تو اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہی مجلس جو یہاں پڑھ رہا ہوں، یہی اگر پاکستان میں پڑھ دوں تو فرق رہے گا۔
یہاں مولوی ہوں، مولوی رہ جاؤں گا، وہاں علامہ بن جاؤں گا، لیکن اس علامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو منبر پہ چلا جائے جیسا ہو اسے علامہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر علامہ کسی کو خامنائی صاحب کہہ دیں، اگر سیستانی صاحب کہہ دیں، تو اس کی حیثیت ہے، اس کی اوقات ہے کہ اسے علامہ کہا گیا ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ کہنے والا وہ ہے کہ جسے اللہ نے پڑھایا ہے، جسے پروردگار نے سکھایا ہے، جو یہاں کسی مدرسے میں نہیں پڑھ کر آیا ہے، بلکہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا کہتا ہے بی بی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت، آپ تو خود عالم غیر معلمہ ہیں۔ یہ شہزادی کے لیے ایک امام کا کہنا۔ اچھا، یہ شہزادی ہماری صرف سید سجاد ہی نے آپ کے لیے نہیں جملے کہے۔ جب تھوڑی سی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیے گا، جناب زینب کے نام پہ تھوڑا سا بحث کر لوں، اس کے بعد منزل پہ آنا ہے۔ یہ شہزادی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جیسے ہی پیدا ہوئی ان کی شخصیت کا اعتراف سب کو ہو گیا۔ جناب امیر المومنین کی آغوش میں جناب زینب اولیاء مقام ہیں، جناب ختمی مرتبہ داخل ہوتے ہیں۔ علی، اس بچی کا نام رکھا؟ نہیں میرے سید و سردار، میں آپ پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہے، آپ رکھیے۔ جیسے جناب امیر المومنین نے کہا کہ مولا میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ آئیں بچی کا نام رکھیں۔ سردار نے فرمایا علی اگر تم مجھ پہ سبقت نہیں لے جا سکتے تو میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا تھا، جبرائیل آ گئے، آواز پروردگار سنائی، کہا کہ اے میرے سید و سرکار، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ اللہ نے، بس اس جملے کو خاص ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ اکثر علماء و ذاکرین خطبہ اپنی اپنی روش کے اعتبار سے جب تقابل کرتے ہیں تو جناب سیدہ اور جناب مریم کا تقابل کرتے ہیں، جبکہ مریم و سیدہ کا کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ مریم زینب کے تقابل میں بھی نہیں آ سکتی، جناب سیدہ کی تو دور کی بات ہے، مریم اور بڑی علمی ضمانت کے ساتھ، کیونکہ ایسے ویسے نہیں منبر پہ آ گیا ہوں، گہوارے علم میں بیٹھا ہوں، اترنے کے بعد سوال کر سکتے ہیں آپ۔ یہ جناب زینب اولیاء مقام، جناب سیدہ دور کی بات ہے، جناب مریم کا تقابل جناب زینب سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن اٹھائیے، جناب حنہ نے نظر کی تھی، جناب مریم کی والدہ گرامی نے نظر کی تھی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ آپ کی آغوش میں مریم آئیں، مریم کا آنا تھا، قرآن نے نقل کیا، جناب حنہ نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، میں نے، مریم کون ہے؟ مریم بطول ہیں، عام خاتون بھی نہیں ہیں۔ علماء کے درمیان بہرحال بطول کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں ایک صاف زبان میں کہ بطول اسے کہتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ طلباء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، خطباء موجود ہیں، کہ بطول اسے کہتے ہیں۔ بطول آپ سمجھیں، عام خاتون اور ایک بطول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام خاتون وہ ہے کہ جو مہینے میں ایک بار کچھ مدت معینہ کے لیے قرآن کی واجب آیتوں کو پڑھنے سے دور ہو جائے۔ بطول اور غیر بطول کا فرق سمجھیں۔ غیر بطول وہ ہے جو مدت معینہ کے لیے مہینے میں ایک بار کم سے کم قرآن کی واجب آیتوں سے دور ہو جائے، مصلی عبادت پہ بیٹھ نہ سکے، وہ ہے غیر بطول۔ بطول اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے، مصلی عبادت پر بیٹھتی رہے، یہ بطول، اسے بطول کہتے ہیں۔ اس سے بہترین تعریف میں بطول کی نہیں کر سکتا۔ بطول وہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی پروردگار اسے اپنی عبادت سے نہ روکے۔ لیکن مریم بطول ہیں، بطول کبریٰ نہیں، بطول صغریٰ ہے، چھوٹی بطول۔ اچھا، اس بطول کے لیے بھی جناب مریم کیوں بطول ہیں؟ وہ اس لیے بطول ہیں، چھوٹی بطول اس لیے ہیں کہ مریم بطول تو ہیں لیکن شوہر نہیں رکھتی، شوہر نہ رکھنے کے بعد بطول ہے۔
شوہر نہ رکھنے کے بعد بطول ہے مریم، اسی لیے انہیں مریم صغریٰ کسے بطول صغریٰ کہا گیا۔ فاطمہ بطول کبریٰ ہے جو شوہر کے ساتھ ساتھ بطول ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی یا علی۔ میں نے ہمیشہ سنا، چونکہ یہیں کا طالب علم بھی رہا ہوں، تو فیض آباد کا بہرحال یہ علمی مجمع ہوتا ہے، لیکن پچھلی مجلس میں بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بہرحال نعرہ حیدری سب کا حق ہے کہ وہ لگائیں، اور لگانا بھی چاہیے، اور ہم پہ الزام بھی ہے، بڑا حسین الزام ہے کہ علی کے دیوانے جب جہاں موقع مل جاتا ہے، پچھلی بار ایک تذکرہ کیا تھا، اس سے ہٹ کر اگر وہ ذہن میں آپ کے ہو تو سکتا ہے تھوڑا سا اشارہ بھی ادھر میں کروں گا کہ چونکہ آپ پر درود ہے، سلام ہے کہ آپ نے مولا کے اس نام کو بھرے مجمع میں، اور یہ حق بھی بنتا ہے انسان کا کہ جہاں موقع پائے اپنے مولا کو یاد کرے، اس لیے کہ معتبر ترین روایتیں یہ کہتی ہے کہ علی سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کے خون میں بہتا ہوا خون پاک و پاکیزہ ہو۔ بالکل صاف اور واضح طور پر، یہ کوئی ایسا نہیں کہ چھپا کہیں سے کوئی کلام ہو۔ خود امیر المومنین کے بعض مقامات پر رسول اللہ کے جو قصائد موجود ہیں جہاں پر آپ نے حدیث کی صورت میں بیان کیا ہے، تو یہ جو الزام ہمارے اوپر ہے اور بڑا حسین الزام ہے، ہم ہر الزام کو، اس طرح کے الزام کو قبول بھی کرتے ہیں کہ ہم پر الزام یہ ہے کہ یہ علی کے دیوانے جہاں جس وقت موقع مل جائے اپنے مولا کا نام لینے سے چوکتے نہیں ہیں۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نعرہ لگایا، کچھ طلباء نے بھی جواب دیا، لیکن پیچھے والا مجمع کچھ حد تک بولا اور سب خاموش رہے، تو وہ اس لیے کہ کبھی کبھی اس نام کی جب ہلکی سی معرفت اگر ان کے سماعت تک پہنچا دی جائے تو پھر وہ بھی بولنے لگتے ہیں، اس لیے کہ مولا کے لیے تو یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کیفیت یہ الزام ہم پر یہی ہے کہ ہم جہاں جس وقت موقع مل جائے ہم نعرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ الزام بالکل صحیح ہے، حقیقت ہے کہ ہم کوئی موقع نہیں دیکھتے، وقت نہیں دیکھتے، زمان نہیں دیکھتے، مکان نہیں دیکھتے، جہاں موقع مل جائے۔ جہازوں میں موقع ملا، آسمان کے ہواؤں کی اس بلندی میں بھی ہم نے مولا کا نام لیا ہے۔ وجہ اس کی جانتے کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو الزام ہے نا کہ جہاں موقع مل جائے وہاں ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس کی چھوٹی سی وجہ ہے کہ سائنس نے یہ کہا ہے، مولانا محفوظ صاحب قبلہ، سائنس نے یہ کہا ہے کہ کل اپنے جز کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، زمانے کے اعتبار سے سائنس یہ کہتی ہے کہ کل اپنے جز کو اپنی جانب کھینچتا ہے، کل جیسا بھی ہو اپنے جز کو اپنی جانب ہی کھینچے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھائیے، آسمان کی جانب پوری طاقت سے کھینچ کے ماریے، جہاں تک آپ کی طاقت کام کرے گی آسمان کی بلندی میں وہ ڈھیلا اڑتا ہوا چلا جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی قوت بازو کمزور پڑی، زمین اس کا کل ہے اسے اپنی جانب کھینچنا شروع کر دے گی۔ جب تک آپ کی طاقت کام کر رہی تھی تب تک وہ آسمان کی بلندی کی جانب جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کی طاقت کمزور پڑی، کل نے اپنی جانب کھینچنا شروع کیا۔ ایک فٹ بال لیجئے، ایک بیلون لیجئے، اس میں ہوا بھریے، پانی کی سطح میں اتر جائیے، پکڑے رہیے، جب تک پکڑے رہیں گے تب تک وہ بیلون، وہ فٹ بال اس پانی کے اندر ہوگا۔ تجربہ کر لیجئے گا، جیسے ہی چھوڑیں گے پانی کی سطح کے اوپر آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا جو اس کے اندر موجود ہے اس کا کل اوپر کی جانب ہے، اور قاعدہ سائنس یہی ہے کہ ہر کل اپنے جز کی جانب کھینچ کے چلا جاتا ہے۔ اب اس نعرے کا تعلق اس کل اور جز کی مثال سے کہاں ہے؟ بوریا بستر لپیٹیے، آپ 1400 سال کا سفر کیجیے، آپ میدان خندق میں پہنچیے، آپ پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم یہ نعرہ لگاتے کیوں ہیں۔ ایک ملعون ہے، ایک شقی ہے، خندق کو پھلانگ کر پیغمبر اکرم کے خیمے کے قریب آ کر ایک نیزہ مارتا ہے، اور ایک نیزہ مار کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ اگر تم مارے جاؤ شہید ہوتے ہو جنت ملتی ہے، بچ کے چلے جاؤ غازی کہلاتے ہو، تو آؤ میں آج جنت بانٹنے آیا ہوں، کسی کو بچ کے جانے نہیں دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں،
آج میں جنت بانٹنے آیا ہوں، کسی کو بچ کے جانے نہیں دوں گا۔ خیمہ پیغمبر پہ نیزے کا مارنا تھا، علماء موجود ہے، آپ سوال کیجئے گا۔ جیسے ہی خیمہ پیغمبر پہ نیزہ مار کے آواز دیا، آج میں جنت بانٹنے کے لیے آیا ہوں، وہ پیغمبر جو اخلاق عظیم کے عظیم منصب پر فائز تھا، ایک مرتبہ آواز آئی، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ توجہ چاہتا ہوں، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اے اللہ کے نبی، آپ تو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز تھے، آپ اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں؟ یہ نئے نئے مسلمان چند صحابی ہوئے، ان سے کہہ دیتے، اس سے اچھے اچھے کلمات کہہ لیتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اب سوال تو اٹھتا ہے میرے سید و سردار آپ کی زبان اقدس سے کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ یہ جملہ آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، آخر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ شاید پیغمبر دنیا کو ایک نسخہ بتانا چاہتے تھے، دنیا کو بتلا دینا چاہتے تھے کہ اس نے کسی غیر افراد کے نہیں بلکہ ایک معصوم کے خیمے پہ نیزہ مارا ہے۔ پیغمبر کی زبان گویا ہوئی، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ کس کتا اسے کیوں فرمایا؟ آپ کی زبان اقدس سے کتا نکل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، من یخوف المعصوم علی بابہ فہو کلب خوفنی علی بابی خوفنی علی بابی۔ علماء کے درمیان ہے، طلباء کے درمیان ہے، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت اگر محسوس ہو کہ پیغمبر فرما رہے ہیں خوفنی علی بابی، اس ملعون نے میرے خیمے پہ نیزہ مار کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ پیغمبر نے اگلا جملہ فرمایا، من یخوف المعصوم علی بابہ فہو کلب، جو کسی معصوم کو اس کے دروازے پر آ کر ڈرانے کی کوشش کرے۔ یا علی علی علی، پیغمبر فرما رہے ہیں جو کسی معصوم کو یا معصومہ کو اس کے دروازے پر آ کر ڈرانے کی کوشش کرے، چاہے انسانی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، میں نبی کہہ رہا ہوں وہ کتا ہے۔ آواز آئی، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ ہر بار کی طرح ایک اٹھا، مولا میں جاؤں؟ میرے سید و سردار حکم ہے میں جاؤں؟ علی جاؤ۔ میں پوری اس کو سمیٹتے ہوئے، ورنہ جو پورا مکالمہ ہے اس گفتگو کو ترک کرتے ہوئے اس منزل پہ مجھے لانا ہے کہ جو الزام ہم پر ہے کہ ہم ہر جگہ نعرے حیدری لگا دیتے ہیں، علی علی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جاؤ علی، لیکن آج جانے کا انداز الگ ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا، علی اپنا لباس اتارو، اپنا لباس مجھے دو، میرا لباس تم پہنو۔ سارے لباس پیغمبر نے بدل لیے، جو نبی کے جسم پہ تھا وہ علی کے جسم پہ آ گیا، جو علی کے جسم تھا وہ نبی کے جسم پہ آ گیا۔ یا جملہ بدلوں، آج نبوت امامت ہو رہی تھی، امامت نبوت ہو رہی تھی، سارے لباس تبدیل ہو گئے۔ اب علی جاؤ۔ مولا متقیان خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، باہر آئے، نکل کے جانا چاہتے ہیں، علی ذرا لمحے کے لیے ٹھہرو، قریب آؤ۔ قریب آئے، کہا علی ایک چیز اور باقی رہ گئی ہے۔ میرے سید و سردار وہ چیز کون سی ہے؟ کہا علی امامہ اپنا مجھے دے دو، میرا امامہ تم لے لو۔ اے میرے سید و سردار، سارے لباس خیمے میں تبدیل کیے تھے، تلوار خیمے میں تبدیل ہوئی، ڈھال خیمے میں تبدیل ہوئی، عبا خیمے میں تبدیل ہوئی، قبا خیمے میں تبدیل ہوئی، پھر یہ امامہ خیمے سے باہر کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ عزیزو، امامہ ہوتا تھا قبیلے کی سرداری کی نشانی، امامہ ہوتا تھا قبیلے کی سرداری کی نشانی، امامہ ہوتا تھا قبیلے کی سرداری کی نشانی۔ پیغمبر نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، علی کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، دنیا کو بتلانا چاہتے تھے امامہ تبدیل کر کے کہ جس کے سر پہ یہ امامہ جا رہا ہے میرے بعد سردار وہی ہوگا۔ یا علی علی علی، چلے امیر، جاؤ علی، چلے امیر المومنین،
اب جو انداز ہے چلنے کا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امیر المومنین جا رہے ہیں تو پیدل جا رہے ہیں، بھئی جانا کسی اور کو تو تھا نہیں، ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ چلو علی کے پاس گھوڑا نہیں تھا اس لیے پیدل جا رہے ہیں۔ علی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، نبی اپنا گھوڑا دے دیتے، سب کچھ دیا تھا، لیکن آج آپ نے اپنا گھوڑا نہیں دیا۔ اتنے سارے صحابی ہیں جن کے پاس گھوڑے موجود ہیں، کسی سے کہہ دیتے علی ان کا گھوڑا لے لو، انہیں تو جانا نہیں ہے میدان جنگ میں، لیکن نہیں، نہ نبی نے کہا نہ علی نے لیا، چلے، پیدل چلے۔ کچھ دیر، کچھ دور کا چلنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر لسان ما ینطق گویا ہوئی اور آواز آئی، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر کل اپنے جز کو اپنی جانب کھینچتا ہے، ہر کل اپنے جز کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ ہم نے جب خندق میں جھانک کے دیکھا تو پیغمبر نے کہا علی ہے کل ایمان، علی ہے کل ایمان۔ اب جس کے دل میں ایمان کا جز ہوتا ہے وہ علی کی جانب خود کھینچ کے چلا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ صرف اتنا ہی نہیں، پچھلی مجلس کا اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سال، یہ 2 سال پہلے اسی منبر سے میں نے کہا تھا، جناب سلمان اور جناب ابوذر کی گفتگو تھی، اسی میں ایک جملہ جناب سلمان گفتگو کر رہے تھے جناب ابوذر سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بھاگا آیا اور آ کے پوچھتا، سلمان علی کے ساتھ بیٹھے ہو، نبی کے صحابی ہو، بڑی روایتیں بڑی حدیثیں سنی، ایک سوال ہے میرا، بتاؤ، پوچھو۔ علی کے ساتھ بیٹھنے کا کچھ تو مجھے علم اتنا تو ملا ہوگا کہ تیرے سوال کا جواب دے دوں، سوال کر۔ کہ سلمان چھوٹا سا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ ایک انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ ایک انسان کو، شبیہ بھائی، ایک انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ جناب سلمان جیسے صحابی سے، جنہوں نے اپنی کردار کے بنا پر صحابیت میں ہی نہیں رہے، من اہل البیت میں داخل ہو گئے، جناب سلمان سے سوال ہو رہا ہے، سلمان بتاؤ ایک انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ جناب سلمان نے نگاہ کو جھکا کر جواب دیا کہ حق تو یہ بنتا ہے انسان کا کہ خاموش رہے۔ سلمان جیسا صحابی کہہ رہا ہے، پہچانے علی ہے کیا؟ سلمان جیسا صحابی کہہ رہا ہے حق تو یہ بنتا ہے انسان کا خاموش رہے، لیکن جب علی کی بات ہو بولتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یا علی 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 یا علی علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب وہ ہیں کہ جہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اپنے رب پر سبقت نہیں کر سکتا، حنا کی آغوش میں ہے ایک بچی، جناب حنا نے اپنی آغوش میں لیا، میرے پروردگار نظر مانی تھی، تیری بارگاہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اے میرے رب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ جناب حنا مادر جناب مریم آواز دے رہی ہے، بتول ہیں، جناب مریم بتول ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مریم کا نام اللہ نے نہیں رکھا، مریم کی ماں نے رکھا ہے، حنا نے رکھا ہے۔ آپ مریم کا تقابل سیدہ سے کر ہی نہیں سکتے ہیں، سیدہ مریم کا تقابل ہو تو زینب سے، وہ بھی زینب سے بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مریم کا نام مریم کی ماں حنا رکھتی ہے، زینب کا نام اللہ رکھتا ہے۔ آواز آئی، میں نے مریم کا نام، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس کے بعد جو جملہ ہے فرمایا انی سمیتھا مریمہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي، اور میں نے، جناب حنا فرماتی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اے میرے پروردگار وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے رب میں اس کا نام رکھنے کے بعد تجھ سے دعا یہ کرتی ہوں اس کو
اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے بچانا۔ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو اور اس کی ذریت کو۔ یہ خاموش نہیں ہو جناب، حنا سے گفتگو، پروردگار کی گفتگو جب کر چکی، آواز پروردگار آئی کہ میں نے مریم کا کفیل جناب زکریا کو بنایا، وکفلھا زکریا، اور میں نے مریم کا کفیل زکریا کو بنایا۔ کفیل کسے کہتے ہیں؟ کفیل اسے کہتے ہیں کہ جس کی کفالت کرے، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری کفیل کے اوپر ہو، کفیل کے اوپر ہو، جس کو آپ اگر واضح طور پر سمجھ لیں تو ولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کفیل اسے کہتے ہیں کہ جو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے۔ جناب حنا کی دعا کے بعد پروردگار نے کہا کہ میں نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا۔ وَكُلَّمَا دَخَلَ زَكَرِيَّا وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب کبھی کفیل زکریا مریم کے پاس محراب میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ مریم کے پاس رزق رکھا ہوا ہے۔ پوری علمی ضمانت کے ساتھ جناب مریم کی ابتدائی سانس سے لے کر آخری سانس تک تاریخ کے کسی ورق پر دکھائیں کہ مریم نے ایک دن نہیں، ایک وقت کا کھانا زکریا کے دسترخوان کا کھایا۔ ایک وقت کا کھانا، ایک دن کی بات دوسری ہے، ایک دن کا کھانا جناب زکریا کے دسترخوان کا جناب مریم نے کھایا ہو۔ قرآن کہتا ہے جب جناب زکریا محراب میں داخل ہوئے، مریم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ مریم کے پاس رزق رکھا ہوا ہے۔ جناب زکریا نے پوچھا اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، آسمان کی جانب سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے رزق بے حساب دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفیل ہے جناب زکریا، زکریا جیسا نبی، زکریا جیسے نبی کا گھر کا کھانا جناب مریم نے ایک وقت کا بھی نہیں کھایا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ بھائی نبی ہیں، معصوم ہیں، اور صرف نبی معصوم اور رسول نہیں، جناب زکریا کے خالو بھی ہیں، جناب مریم کے خالو بھی ہیں جناب زکریا۔ اس کے باوجود کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ جناب مریم نے ایک لقمہ ہی صحیح جناب زکریا کے دسترخوان کا کھایا ہو۔ ہاں علماء نے اتنا ضرور لکھا کہ اس لیے نہیں کھایا کہ روٹی زکریا نہیں بناتے تھے، کھانا زکریا نہیں بناتے تھے، زکریا کی گھر والی کھانا بناتی تھی۔ زکریا کے گھر والی کا ہاتھ اس معیار پر نہیں پہنچا تھا کہ اس کا بنا ہوا کھانا جناب مریم جیسی بطول کھاتی، اس لیے کہ طہارت عصمت مریم اس کھانے سے کہیں بالا تر تھی۔ مریم کی عصمت اتنی بلند تھی کہ زکریا کی بیوی کے ہاتھ کا کھانا مریم نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے پروردگار نے آسمان سے مریم کے معیار کا کھانا بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، مریم کے معیار کا کھانا آسمان سے بھیجا۔ میری بطول کے لیے دنیاوی کھانا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میری بطول کے لیے زکریا کی بیوی کھانا بنائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پروردگار کو برداشت نہیں کہ معیار سے ہٹ کر مریم جیسی بطول کھانا کھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، معیار سے ہٹ کر مریم جیسی بطول کھانا کھائے۔ مریم کے اعتبار کا کھانا اگر نہ ہو تو آسمان سے رزق آتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم ابو طالب کے گھر کا دسترخوان کتنا بلند تھا، مجھے نہیں معلوم ابو طالب کے گھر کا دسترخوان کتنا بلند تھا، مریم نہیں، فخر مریم محمد بیٹھتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور یہ جناب ابو طالب اور جناب ختمی مرتبت کا معاملہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں تھا، عالم ذر میں ایک آواز گونجی تھی۔ عالم ذر عالم ارواح سے پہلے کا معاملہ ہے، اور عالم ذر دو ہیں، عالم ذر اول، ذر ثانی۔ عالم ذر کا معاملہ ہے، ایک آواز گونجی تھی، من یکفل حبیبی، کون ہے؟ اس لیے کہ میں اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یتیم کر دوں گا، کون ہے جو میرے حبیب کی کفالت کرے؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ علماء کا معاملہ ہے،
ان کا مجمع ہے، ورنہ اس کے پہلے میری ہمت نہیں ہوتی کہیں اور بیان کروں. اور آپ تلاش بھی کیجئے گا اس چیز کو، ہو سکتا ہے کہ علم ناقص اس تک صحیح سے نہ پہنچ سکا ہو. جناب ختمی مرتبت کے لیے آواز گونجی، من یکفل حبیبی، کون ہے جو میرے حبیب کی کفالت کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد میں یتیم بنا دوں گا. یتیم کے لیے کفالت کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ عالم زر کی قنات کو سرکا کر نور ابو طالب آگے بڑھا، اے میرے پروردگار میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، لیکن چونکہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے اور تیرے درمیان معاملہ ہو جانا چاہیے. یہ بتا، میں تیرے حبیب کو پالوں گا، میں اسے کھلاؤں گا، میں اسے پلاؤں گا، میں اسے جوان کروں گا، میں اس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنے کی کوشش بھی کروں گا، اس کی جان بچانے کے لیے ہر وہ کوشش کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. لیکن یہ بتا، تیرے حبیب کو پال کر پروان چڑھا کر تیری محبت میں، تیری محبت کو میں جوانی کی دہلیز پہ پہنچا دوں گا، بتا اس کے عوض میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے عوض میں مجھے کیا ملے گا؟ جواب سے پہلے ایک جملہ ہے، امیر المومنین. امیر المومنین، امیر المومنین کا معنی مومنوں کا امیر. یہ بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے، اچھا ہوا کہ سردار نہیں کہا، کیونکہ اگر سردار کا معاملہ ہوگا، علماء کرام موجود ہیں، آپ پوچھئے کہ علی مرتضیٰ کے علاوہ 11 کسی امام کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے میرے علم ناقص کے اعتبار سے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ 11 اور اماموں کو حضرت علی کے علاوہ، یہ صرف علی کی ذات کے لیے مخصوص ہے یہ لقب امیر المومنین. آپ امام حسن کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. میں نے خود تاریخ میں دیکھا ہے، امام حسن کو جب امیر المومنین کہا گیا ڈانٹ دیا امام نے، کیا کہہ رہے ہو، یہ میرے بابا کا حق ہے، بس اس کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں ہے. جواب کیا ملا؟ یہ امیر المومنین کہاں سے؟ کہا عمرو سے ہے. اگر عمرو سے ہے تو صاحب عمرو 12 کے 12 ہیں. اگر یہ عمرو سے ہے، اگر یہ بھائی یہ گفتگو اگر میں گہوارے علم میں نہیں کروں تو کہاں کروں؟ اگر یہ عمرو سے ہے تو پھر صاحب عمرو 11 12 سارے ہیں. اگر سارے ہیں تو سب کو امیر المومنین کہنا چاہیے، لیکن جو میں نے لغت میں دیکھا یہ عمرو سے نہیں بلکہ یہ میرتن سے ہے. یہ امیر المومنین جو حضرت علی کے لیے مخصوص ہے، یہ عمرو سے نہیں. اس لیے کہ عمرو سے ہوتا تو امام حسن امیر المومنین ہوتے، امام حسین امیر المومنین ہوتے، جناب سید سجاد امیر المومنین ہوتے، لیکن نہیں، یہ میرتن سے ہے. میرتن کے معنی ہوتا ہے روزی بانٹنے والا، رزق تقسیم کرنے والا، لوگوں کو کھلانے والا، لوگوں کو پلانے والا. جناب ابو طالب کی آواز عالم زر میں گونجی، میرے پروردگار تیری محبت کو میں جوان کروں گا، تیرے حبیب کو میں پالوں گا، میں اسے پروان چڑھاؤں گا، اپنے دسترخوان کا کھانا میں کھلاؤں گا، بتا مجھے کیا ملے گا؟ آواز آئی پروردگار کی، ابو طالب میرے حبیب کو تو کھلا، تیرا بیٹا کائنات کو کھلائے گا. تو کھلا. جناب ابو طالب آواز آئی، میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم ہے بطول، جس بی بی پہ گفتگو کرنی ہے مجھے. وہ بی بی کجا مریم کجا زینب. کوئی تقابل نہیں ہے مریم و زینب کا، کوئی تقابل نہیں ہے مریم و زینب کا. مریم بطول ہوتے ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، مریم بطول ہوتے ہوئے ساری زندگی نہ زکریا کو کبھی مشورہ دے سکی، نہ اپنے بیٹے عیسیٰ کو کبھی مشورہ دے سکی. بطول ہے، معمولی بات نہیں ہے، بطول ہے. بطول ہوتے ہوئے نبوت کے معاملے میں نہ عیسیٰ اپنے بیٹے کو کبھی مشورہ دے سکی، نہ زکریا کو کبھی مشورہ دے سکی. لاکھوں جانیں قربان ہو زینب اولیاء کے عظمت و مقام پر کہ یہ زینب اولیاء مقام نہ امام ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کبھی سجاد مشورہ کرتا ہے، کبھی باقر مشورہ کرتا ہے، کبھی حسن. بطول ہوتے ہوئے مریم مشورہ نہیں دے سکی. لیکن زینب اس شہزادی کا نام ہے جس کے مشورے کے بغیر سجاد کے قدم بڑھتے ہی نہیں،
جو ہر لمحے اور ایک نہیں 5 معصوموں کی مشیرہ ہے یہ بی بی، 5 امام علی نے ان سے مشورہ لیا۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دے دوں، ظاہری طور پر امام کا حق یہ بنتا ہے، حجت کا حق یہ بنتا ہے تاکہ آدم سے لے کر آخری حجت تک کا فیصلہ ہو جائے۔ حجت کا حق یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا نا غدیر کے میدان میں، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا، حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا تھا نا بلا یا رسول اللہ۔ حجت کا حق یہ ہے کسی کی بیوی ہو یہ جب چاہے طلاق دے دے۔ حجت کا حق یہ ہے کسی کی بھی بیوی ہو جب چاہے طلاق دے دے، طلاق ہو جائے گا، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی بیوی ہو مجھ سے لے کر آدم تک، حجت کا حق یہ ہے کسی کی بیوی ہو اسے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کی چاہے جس سے شادی کرا دے۔ کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا شادی کرانا چاہے حجت کرا سکتی ہے، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حجت دوسروں کے بچوں کی شادی بغیر اجازت کے کرانے کا حق رکھتی ہے، کیا اپنے بچوں پہ حق نہیں رکھتی؟ رکھتی ہے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب جناب عبداللہ نے جناب زینب کا ہاتھ مانگا امیر المومنین سے، امیر المومنین نے کہا عبداللہ جب تک میں زینب سے نہ پوچھ لوں، جب تک زینب سے نہ پوچھ لوں، علی ہے کائنات کی نبی کے بعد سب سے بڑی حجت، وہ بھی زینب سے پوچھ کر اس کا عقد کرتی ہے۔ یہ ہے زینب، جناب زینب اولیاء مقام، جسے ہر لمحہ ہم نے دیکھا کہ کربلا سے لے کر بعد تک سید سجاد مشورہ لیتے رہے، پوچھتے رہے تو پھر میں آپ کیا کروں، کس طرح سے کروں۔ ہم نے سنا ہوگا علماء سے مصائب میں وہ سنتے رہتے نا کہ جب جناب سید سجاد سے یزید نے کہا جہاں جانا ہے چلے جاؤ، ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، تو کیا کہا جناب سید سجاد نے، ٹھہرو پہلے میں اپنے پھوپھی سے پوچھوں۔ امام تھے، فیصلے کا حق رکھتے تھے، لیکن نہیں، دنیا کو زینب بتا رہے ہیں کہ زینب ہے کیا۔ بڑھیا، میں پروردگار پہ سبقت نہیں کر سکتا، آواز آئی پروردگار کی، میں نے اس کا نام زینب رکھا۔ زینب کے کیا معنی ہیں؟ زینب کے معنی لغت اٹھائیے تو لغت یہ کہتی ہے کہ زینب، ایک معنی جو بڑا مشہور ہے اس کو بعد میں تذکرہ کروں گا۔ لغت یہ کہتی ہے کہ شجر حسن المنظر وطیب رائحتہ، زینب اسے کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت درخت جسے دیکھنے کا بار بار دل چاہے، ایک خوبصورت درخت جس پر نگاہیں ٹکی رہے اور اس کے پتوں کی خوشبو کائنات میں بکھرتی رہے۔ لغت نے کہا کہ زینب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پتوں کی خوشبو کائنات میں بکھرتی رہے۔ پھر لغت نے آگے بڑھ کے کہا زینب کا مادہ زنبا ہے، زینب کا مادہ زنبا ہے۔ زنبا علماء لکھا زنبا یعنی اے سمنا، سمنا کسے کہتے ہیں؟ سمن الکلام، یعنی پاکیزہ کلام کرنے والی، پاکیزہ گفتگو کرنے والی، طاہر گفتگو کرنے والی۔ میں ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، پاکیزہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ پاکیزہ گفتگو سن رہے ہیں، لیکن میرے پاکیزہ گفتگو کی ضمانت آپ میری پوری زندگی کی نہیں لے سکتے۔ باہر نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے میں کسی کی غیبت کرتا ہوا نظر آؤں، باہر نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے میں کسی کی برائی کرتا ہوا نظر آؤں، باہر نکلنے کے بعد ممکن ہے میں کسی پر تہمت و الزام لگاتا پھروں۔ آپ میرے پوری زندگی کی اچھائیوں کی اس پاکیزہ گفتگو کی ضمانت نہیں لے سکتے ہیں، لیکن زینب اس ذات کا نام ہے۔ پروردگار نے آواز دی، یہ بچی جو تمہاری آغوش میں ہے میں اس کا نام زینب رکھتا ہوں۔ زینب یعنی پاکیزہ گفتگو کرنے والی، یعنی زینب کا بچپنا ہو تو پاکیزہ گفتگو ہے، زینب کی کمسنی ہو تو پاکیزہ گفتگو ہے، زینب کی جوانی ہو تو پاکیزہ گفتگو ہے، زینب کا بڑھاپا ہو تو پاکیزہ گفتگو ہو، جس کیفیت میں زینب ہو بس پاکیزہ بولتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو ہمیشہ پاکیزہ گفتگو کرے، جو ہمیشہ، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، زینب کو تو امام حسین نے پہچانوایا، کیا پہچانے؟ امام حسین نے شہزادی کو، شہزادی نے حسین پہچانوایا ہے۔ یہ بی بی جو ہے نا، جب کبھی
طلبہ موجود ہیں، طلبہ سے پوچھیے گا. ہمارے بھی اساتذہ نے یہی بتایا کہ اگر تم قرآن پڑھ رہے ہو، تمہارا استاد بھی آ جائے تو قرآن چھوڑ کر کھڑے نہیں ہونا. اگر قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، تو تمہارا استاد آ جائے سوائے حجت کے تو قرآن چھوڑ کے نہیں اٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ قرآن سے عظمت میں کم ہے. جو آ رہا ہے وہ قرآن سے عظمت میں کم ہے. اس لیے باعظمت کو چھوڑ کر غیر عظمت کے لیے آپ احترام کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن حسین نے زینب پہچنوایا. ہم نے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ جب شب عاشور کبھی جناب زینب خیمہ حسینی میں جاتے اور امام حسین کلام خدا کی تلاوت کر رہے تھے، اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھا، قرآن کو بند کیا، ایک جانب رکھا، کھڑے ہو گئے احترام میں، کھڑے ہو گئے احترام میں. مولا حسین، قرآن تبھی چھوڑا جاتا ہے جب کوئی حجت سامنے آئے. شاید حسین پہچنوانا چاہتے تھے آنے والی قرآن سے عظمت میں کم نہیں ہے. احترام جناب زینب اولیاء مقام یہ حسین نے بتایا، اور زینب نے حسین کا احترام بتایا. پہچانو حسین کیا ہے. تاریخ نے لکھا یہی کہ جب کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اذا کانت تبدأ بالصلاۃ، جب وہ چاہتی تھی کہ میں نماز پڑھوں، نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی، اذا کانت تبدأ بالصلاۃ، جب کبھی زینب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو طریقہ یہ تھا جناب زینب کا، تبدأ بالنظر الی وجہ الحسین ثم تبدأ بالصلاۃ، کہ جب کبھی مصلی پر جناب زینب اولیاء مقام جاتی، تکبیر کہنا چاہتی ہیں، تکبیر سے پہلے مڑ کر اپنے بھائی حسین کا چہرہ دیکھتی تھی. اپنے بھائی حسین کا چہرہ دیکھنے کے بعد پھر قبلہ رو ہوتی. اب تاریخ نے لکھا کہ تبدأ بالصلاۃ، پھر جناب زینب اولیاء مقام اللہ اکبر کہتی تھیں. سوال یہ ہے کہ اے علی کی بیٹی، تم نماز پڑھنے جا رہی ہو، نماز کی ابتدا سے پہلے حسین کے چہرے کی زیارت کیوں کر رہی ہو؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ زینب نے غلط کیا؟ کیا کوئی سوچ سکتا؟ نہیں سوچ سکتا. اچھا، اگر کوئی سوچ بھی لے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی معمولی انسان کے سامنے یہ عمل انجام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حسین جیسی حجت کے سامنے یہ عمل انجام ہو رہا ہے. اگر حجت خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. جناب سیدہ کے لیے ملتا ہے کہ جب جناب زینب نماز کے لیے کھڑی ہوتی، پہلے اپنے بھائی کے چہرے انور کی زیارت کرتی تھی، پھر نماز شروع کرتی تھی. شاید جملہ میں کہنا چاہتا یہ ہوں کہ جناب زینب اولیاء مقام اس لیے حسین کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی تھی، اس لیے حسین کو دیکھتی تھی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس اللہ اکبر کو تم تکبیرۃ الاحرام میں دیکھ رہے ہو، میں حسین کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہ تکبیر کی تفسیر کا نام حسین ہے. جناب زینب اولیاء مقام ہے یہی زینب جب کربلا سے چلی ہیں، بس چند جملے اور، تقریباً 30-35 منٹ ہو چکا ہے. جب کربلا سے چلی جناب زینب اولیاء مقام، 3 خطبے بڑے مشہور ہیں جناب زینب کے، ایک کوفے میں، ایک دربار ابن زیاد میں، ایک دربار یزید میں. اور اس خطبے کو متعدد علماء سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، صرف لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ، ورنہ سب کے ہاں وہی خطبہ ہے. سنیوں کے ابھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ لفظ کے اختلاف کے ساتھ ہے بس. 3 خطبے مشہور ہیں جناب زینب کے، چند خطبے جناب ام کلثوم کے مخصوص ہیں. ایک خطبہ بازار کوفہ میں دیا، ایک خطبہ جناب زینب نے دربار یزید میں دیا، ایک دربار ابن زیاد میں دیا، جو مشہور خطبہ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری گفتگو کی ہے. ایک خطیب کے لیے بس اس جملے کو سمجھ لیجئے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ زینب کی خطابت کیا تھی. ایک خطیب کے لیے، مثال کے طور پر میں آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا طالب علم آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ایک خطیب کے لیے وکیل صاحب کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ جو خطابت کر رہا ہے، جو سماعت کر رہے ہیں، سننے جو بیٹھے ہیں اس کے سامنے، وہ سننے کے لیے آئے ہوں، اس کے مخالفین میں سے نہ ہوں. اگر خطیب کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ سننے کے لیے نہیں آئے بلکہ کیڑا نکالنے کے لیے آئے ہیں،
خطیب اپنی خطابت کو صحیح انداز میں نہیں کر سکتا کیونکہ ڈسٹرب ہو جائے گا. کم سے کم ایک خطیب کے لیے اتنی ضرورت ہے. دوسرا معاملہ، ہمارے سامنے ایک عظیم خطیب موجود ہے، آپ پوچھئے گا. دوسرا معاملہ خطیب کے لیے یہ ہے کہ انتشار ذہنی کا شکار نہ ہو. اگر وہ انتشار ذہنی میں یہ پڑا ہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، گھر میں بچہ کہیں چھت سے نہ کود جائے، مرمرا گیا تو کیا ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں وہ مجلس نہیں پڑھ سکتا. اگر اس کو یہ ڈر ہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں گھر میں کوئی جا کے آگ لگا دے گا، تو پھر یہ ذہن میں موجود چیزیں وہ خطابت نہیں کر سکتا، کتنا بڑا خطیب ہو، چاہے مولانا وسیع حسن صاحب ہو. کیونکہ اگر انتشار ذہنی کا شکار ہوئے، اگر ذہن اس کا حاضر نہیں ہے تو خطابت نہیں ہو سکتی ہے. خطابت کے قانون ہے. اگر انتشار ذہنی کا شکار. تیسری چیز، اگر انسان خطابت کر رہا ہے تو جسمانی اعتبار سے اذیت میں نہ ہو. اگر جسمانی اعتبار سے اذیت ہے تو اس کی خطابت میں فصاحت و بلاغت نہیں آ سکتی ہے. لاکھوں جانیں قربان ہو علی کی بیٹی زینب پر، جس کے ذہن میں انتشار ذہنی بھی ہے، گلشن زہرا کو کربلا میں لٹا کے بھی آئی ہے، جسم بھی اذیت میں ہے، ہاتھوں میں رسن بدھی ہوئی ہے، انتشار ذہنی ہے. سننے والے سامعین زینب کو سننے نہیں آئے، تماشا دیکھنے آئے تھے. ایسی صورت میں علی کی بیٹی اگر خطاب کر رہی ہے، اور ایسا خطاب کہ قیامت تک اس خطبے کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. علی کی بیٹی دربار یزید میں ہے. جو خطبہ جناب زینب نے بازار کوفہ میں دیا تھا، اسی سے ملتا ہوا جلتا خطبہ جناب زینب نے دربار یزید میں بھی وہاں کے چند کلمات موجود ہیں. اور اس کو متعدد کتابوں میں، لیکن مشہور کتابیں بحار الانوار میں 45ویں جلد صفحہ نمبر 120 سے 150 کا مطالعہ کیجئے گا، بالکل تفصیل کے ساتھ علامہ نے لکھا ہے. زینب علی کی بیٹی دربار یزید میں بیٹھی ہوئی ہے. کفار و مشرکین کا، میں اپنے جملے میں انہیں وہی کہہ سکتا ہوں، مسلمان تو نہیں کہہ سکتا، بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر. دور دراز سے آئے ہوئے ملک کے سفراء بھی موجود ہیں. یزید اپنے روب کے ساتھ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اہل حرم ہیں جو سامنے رسیوں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ایک ملک کا سفیر اٹھتا ہے اور آواز دیتا ہے، یزید یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے گلوں میں رسیاں ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بدھی ہوئی ہے، جو اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں؟ یزید نے کہا، خود جناب زینب نے اپنے پورے خطبے میں جو دربار یزید میں آپ نے دیا ہے 4 مرتبہ اختیار، عربی زبان میں جو بھی اس کا لفظ ہو، اردو میں جو بتاؤں کہ اختیار کا لفظ استعمال کیا ہے 4 مقامات پر. اور 4 ہی مقام پر یزید نے بھی اختیار کا استعمال کیا تھا. جب اس نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو میرے سامنے رسن میں بندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یزید نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اختیار کو نہیں مانتے تھے. ایک باغی کے گھر کے لوگ تھے، میں نے اس باغی کو نعوذ باللہ میدان کربلا میں قتل کر دیا ہے. چونکہ یہ ہمارا اختیار نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو مار دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو قید کر لیا گیا. جب کئی مرتبہ اس نے اختیار کا لفظ استعمال کیا تو ایک مرتبہ رسن میں بدھی ہوئی زینب اٹھی، 4 قدم آگے بڑھی. 4 قدم آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں، اے یزید، اس لائق تو نہ تھا کہ میں تجھ سے گفتگو کروں، لیکن حالات نے ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ میں تجھ سے گفتگو کرنے پہ مجبور ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ تو نے ایک باغی قتل کیا ہے جو تیرا اختیار نہیں مانتا تھا، جو تیرے اختیار کو قبول نہیں کرتا تھا، اور تو اس کے گھر والوں کو قید کر کے لایا ہے جو تیرے اختیار کو نہیں مانتے. تو اے یزید یہ بتا تیرا اختیار ہے کیا؟ قسم خدا کی زینب ہی اس ماحول میں گفتگو کر سکتی تھی، اس انداز میں زینب ہی گفتگو کر سکتی تھی. یزید تو کہہ رہا ہے کہ جسے تو نے قتل کیا وہ تیرا اختیار نہیں مانتا تھا، تو نے اپنا اختیار دکھایا ہے کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا ہے. بتا تیرا اختیار کیا ہے یزید؟ میں چند لمحے تجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. اپنے اختیار کو یہ دکھا کہ یہ تیرے محل کے جھرونکوں سے ہوائیں تیزی سے چل رہی ہیں. اپنا اختیار دکھا، ان ہواؤں کو روک، میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. اب یزید یوں ہونک کی طرح دیکھ رہا، کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی؟ کوئی ہواؤں کو روک سکتا ہے؟ یہ تو میرے اختیار میں نہیں. اچھا
تیرے اختیار میں یہ نہیں کہ جھرونکوں سے آتی ہوئی ہواؤں کو روک سکے، تو اتنا کر، تیرے دربار کے باہر تیرے سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹاپیں زمین سے ٹکرا رہی ہیں، ایک ہنگامہ برپا کر رہی ہیں، حکم دے اپنے سپاہیوں کو کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو روکے تاکہ میں تجھ سے گفتگو کروں۔ ایک مرتبہ پھر یزید کہتا، علی کی بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر زینب کہتی ہے، اے یزید، اس دربار کے باہر تیرے سپاہی، صلوات پڑھے محمد والے، تیرے سپاہی اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گردنوں میں گھنٹیاں موجود ہیں، ان گھنٹیوں کی آواز مجھے گفتگو نہیں کرنے دیتی۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دے کہ اونٹوں کی ہلتی ہوئی گردنوں کو روکے، گھنٹیوں کو خاموش کرے تاکہ میں تجھ سے گفتگو کروں۔ یزید نے کہا، علی کی بیٹی تو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ تو کبھی کہتی ہواؤں کو روک، تو کبھی کہتی ہے گھوڑوں کے اٹھتے ہوئے پاروں کو روک، تو کبھی کہتی ہے اونٹوں کی ہلتی ہوئی گردنوں میں بجتی ہوئی گھنٹیوں کو روک، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سفرا بھی چیخ پڑے، یہ کیسی عورت ہے جو ہواؤں کو روکنے کے لیے کہہ رہی ہے، جو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازوں کو روکنے کے لیے کہہ رہی ہے، جو اونٹوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کو روکنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ہواؤں کو روک سکے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آواز گونجتی ہوئی ہے انہیں کوئی روک سکے۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے کہا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میرا اختیار یہ تھا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا ہے، میرا اختیار نہیں مانتا تھا، میں نے اپنا اختیار دکھایا ہے۔ اے یزید، یہ تیرا اختیار کہاں چلا گیا کہ تو ہواؤں کو نہیں روک سکتا؟ تو ذرا دیکھ ہمارا اختیار کیا ہے، ذرا دیکھ ہمارا اختیار کیا ہے۔ اگر حسین نہ چاہتے یزید کبھی قتل پہ قادر نہیں ہوتا۔ اگر امام حسین نہ چاہتے، حسین کا منشا ہی شہادت تھی، حسین کی تمنا ہی شہادت تھی، ورنہ وہ فوج اشقیاء جس نے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، اس نے سید سجاد کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے امام باقر کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ زینب محافظ امامت بن کر دو اماموں کو ہر موقع پر بچاتی رہی۔ اب زینب بتا رہی ہے کہ حسین تمہارے اختیار میں نہیں تھے، حسین کا ارادہ تھا شہادت، تو نے قتل کیا ہے۔ زینب بنت علی کہتی ہے کہ تیرے اختیار میں نہیں کہ تو ہواؤں کو روک سکے، تیرے اختیار میں نہیں تو کہ گھوڑوں کے گرتی ہوئی ٹاپوں کو روک سکے، تیرے اختیار میں نہیں کہ تو آواز گھنٹیوں کی آواز کو روک سکے۔ تو علی کی بیٹی کی اختیار کو دیکھ۔ ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام کے زبان اقدس سے آواز نکلی، اسکت، خاموش ہو جا۔ اب علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا، زینب بنت علی کے دہن اقدس سے اسکت کی آواز کا نکلنا تھا، جھروکوں سے آتی ہوئی آواز خاموش ہو گئی، گھوڑے کا پیر جو اٹھا تھا وہ اٹھا رہ گیا، گھنٹیاں خاموش ہو گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، جن کی آنکھیں کھلی تھی کھلی رہ گئی، جن کے ہاتھ اٹھے تھے اٹھے رہ گئے، پورا دربار ایک بت کدے کے مانند ہو گیا، پورا دربار بت کدے کے مانند ہو گیا۔ پھر علی کی بیٹی 4 قدم آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو ید اللہ ہاتھ سمجھتے ہوئے لہراتے ہوئے یزید کے سامنے، جیسے ہی زینب بنت علی کے ہاتھ کا اشارہ ہونا تھا، یزید کی روح نجس قلب جسم نجس میں واپس آئی۔ پھر کہا علی کی بیٹی نے، دیکھ میرا اختیار، ہوائیں رک چکی ہے، گھوڑوں کی آوازیں خاموش ہو چکی ہے، پورا کا پورا دربار خاموش ہو چکا ہے۔ زینب بنت علی کہنا یہ چاہتی تھی، تمہارا اختیار ہواؤں پہ نہیں، تمہارا اختیار تمہارے اپنے گھوڑوں پہ نہیں، ہمارا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اگر ہم چاہیں تو ہوائیں روک سکتے ہیں۔ یہ زینب کا اختیار تھا، یہ علی کی بیٹی کا اختیار تھا۔ گفتگو ہو گئی، علی کی بیٹی باتیں کر چکی۔ جب ساری گفتگو تمام ہوئی تو ایک مرتبہ ایک ملون اٹھا، زینب کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے میں جناب ام کلثوم کا بھی تذکرہ ہو جائے اسی دربار یزید میں۔ جیسے ہی ایک شخص اٹھا، نگاہ پڑی فاطمہ بنت الحسین پر، جس کا نام سکینہ ہے، نگاہ کا پڑھنا تھا۔ یزید سے کہتا ہے، اختیار سمجھیں ان کا، یہ کن فیکون کے ترجمان کا نام ہے۔ ایک مرتبہ وہ ملون کہتا ہے، اس بچی کو میری کنیزی میں دے دو۔
اس بچی کو جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دو۔ سکینہ بنت الحسین اپنی پھوپھی کے پیچھے آ کر چھپ جاتی ہیں۔ پھوپھی اماں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ہمیں کنیزی کے لیے بلائے۔ تاریخ نے لکھا، علامہ نے خود بہار میں لکھا کہ ایک مرتبہ علی کی دوسری بیٹی گویا ہوئی، قطع اللہ لسانک وَأَعْمَى عَيْنَيْكَ وَأَيْبَسَ يَدَيْكَ وَجَعَلَ النَّارُ مَثْوَاكَ۔ اے ملعون، اللہ تیری زبان کاٹے، تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، تیرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ابھی ام کلثوم کی یہ بد دعا ختم نہ ہوئی تھی، وہ شخص اس دنیا سے جہنم کی طرف چلا گیا۔ لیکن علی کی یہ بیٹی سکینہ کو یتیمی سے تو سکینہ کو کنیزی سے تو بچا لے گئی، لیکن یہ سکینہ جس کے مقدر میں قید شام تھی، قید شام سے نہ بچا سکی۔ کون سکینہ؟ عباس کی چہیتی سکینہ، حسین کے سکون کا نام ہے سکینہ۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نفس مطمئنہ تھا، اسے بھی اگر سکون کی ضرورت ہوتی تو سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیتا۔ وہ سکینہ جس نے ساری زندگی اپنے بابا کے سینے پہ گزاری ہو، کوئی رات ایسی نہ جاتی کہ سکینہ کسی بستر پہ سوتی، حسین کا سینہ بستر تھا۔ مجھے نہیں معلوم کربلا کے بعد سکینہ کیسے سوئی ہوگی۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید شام میں آ گیا، کون بی بی؟ حسین کی بیٹی بی بی۔ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی کہ سوتے سوتے حسین کی بیٹی جاگ گئی ہے اور اپنے بابا کو مانگ رہی ہے، بابا کہاں ہو تم؟ بابا آواز دو۔ سکینہ کا رونا تھا، سید سجاد کی گریہ بلند ہو گیا، زینب کا رونا شروع ہو گیا، ام کلثوم کا گریہ بلند ہو گیا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، آواز گونجی، کیوں رو رہی ہے؟ کہا اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے، بابا کے لیے رو رہی ہے۔ اب یہاں علماء بیان کرتے ہیں، میں نے تاریخ میں کہیں پڑھا نہیں، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں جب یزید نے یہ سنا کہ حسین کی بیٹی اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے، ایک مرتبہ حسین کا سر قید شام میں آتا ہے، حسین کا سر قید شام میں آتا ہے۔ حسین کی بیٹی اپنے بابا کا سر دیکھتی ہے، اپنے بابا کا سر دیکھتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے، اپنے رخسار کو رخسار پہ رکھتی ہے۔ بابا بابا سکینہ کے احوال سن لیجئے۔ اے بابا میں تو یہ سمجھی تھی کہ یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرے جاتے ہیں، لیکن اے بابا آپ کی شہادت کے بعد آپ کی سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے گئے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ بس 3 دن اور باقی ہیں، ایام عزا کے آخری ایام چل رہے ہیں، جو دل بھر کے گریہ کر لیجئے، پھر زندگی رہی تو پھر یہ غم ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنی آغوش میں اپنے بابا کا سر لے کے بین کرنا شروع کیا۔ بابا سکینہ سے احوال نہ پوچھو گے؟ اے بابا آپ کے بچی کے پھول سے رخسار پہ شبر نے متعدد تماچے مارے ہیں، بابا آنکھیں کھولو، سکینہ کے رخسار نیلے ہیں، سکینہ کے رخسار نیلے ہیں۔ ہمارا وقت کا امام آواز دیتا ہے، ہمارا وقت کا امام سلام کرتے ہوئے اس بچی کے لیے آواز دیتا ہے، میرا سلام ہو حسین کی اس یتیمہ پر کہ جس کے رخسار کی رنگت کربلا سے کوفہ و شام ہر لمحے بدلتی رہی۔ سکینہ بیان کر رہی ہے، بیان کرتے کرتے سکینہ بیان کرے، بابا سکینہ سے احوال نہ سنو گے؟ کبھی شمر نے تماچے مارے، کبھی درے لگائے، بابا مجھ سکینہ کو پشت شتر پہ رسن سے باندھا گیا۔ بیان کر چکی سکینہ، روتے روتے سکینہ خاموش ہو گئی،
روتے روتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، آواز دی بنت حسین آنکھیں کھولو، حسین کی لاڈلی آنکھیں کھولو، زینب کی لاڈلی آنکھیں کھولو، اے سکینہ تمہارا سجاد آیا آنکھیں کھولو۔ سکینہ ہے جو آنکھیں نہیں کھولتی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے چھوٹی سی بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا، لحد کو تیار کیا، سپرد خاک کر دیا، سپرد خاک کر دیا۔ اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، چونکہ آخری ایام ہیں، جس منزل پہ لانا تھا، چونکہ قید شام کا تذکرہ کرنا ضروری اس لیے تھا کہ جب سید سجاد مدینے پہنچے، ایک پوچھنے والے نے پوچھا، سجاد یہ بتاؤ کب تک رو گے؟ مولا آپ کب تک گریہ کریں گے؟ مولا آپ اپنے بابا کو کب تک روتے رہیں گے؟ مولا آپ کا تو یہ شہادت میراث میں ملی ہے، وراثت ہے آپ کے لیے شہادت۔ بائے مولا آپ کب تک اپنے بابا پہ گریہ کریں گے؟ سید سجاد نے کہا تو نے انصاف نہ کیا، ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا ماں بہنوں کا بے ردا ہونا ہماری میراث تھی؟ سوال ہو چکا، پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، اے مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی؟ سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی؟ جو جملہ سید سجاد نے کہا، آواز دی، الشام الشام الشام۔ 3 مرتبہ سید سجاد نے الشام کہا ہے، جبکہ آپ کربلا کا بھی نام لے سکتے تھے، کوفے کا بھی نام لے سکتے تھے، لیکن سید سجاد نے کہا الشام، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ آپ جب خود شام جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ سید سجاد نے شام کیوں کہا تھا۔ جب آپ شام جائیں گے تب احساس ہوگا 3 مرتبہ سید سجاد نے شام کیوں کہا تھا۔ میں جب خود بازار شام پہنچا تب مجھے اس جملے کا احساس ہوا کہ میرے مولا نے شام کیوں کہا تھا۔ بازار شام سے دربار یزید اگر پیدل چلا جائے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ اگر پیدل چلا جائے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ سمجھ میں آیا سجاد نے شام کیوں کہا؟ کہا ہے بازار شام، جہاں میری پھوپھیاں، جہاں میری مائیں 72 گھنٹوں میں، جو سید سجاد نے 3 مرتبہ شام کہا تھا، یہی وجہ تھی سجاد نے کہا الشام یعنی بازار شام، پھر سجاد نے کہا الشام یعنی دربار شام جہاں شرابیوں کا مجمع، پھر تیسرا جملہ الشام یعنی قید شام جہاں حسین کی بیٹی سکینہ کو ہم نے سپرد خاک کیا تھا۔ ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہانی کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہوں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ روضات مقدسات کی حفاظت فرما۔ باراللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے والی و وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ حضرات مومنین اعلان سماعت کر لیں۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ارشاد حسین ابن شمشاد حسین مرحوم، اور پڑھتے پڑھتے اعلان سماعت کر لیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ وثیقہ عربی کالج کا تاریخی و قدیمی علم کا جلوس کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ پروگرام کل بعد نماز مغربین
امام باڑہ جواہر علی خان میں ایک مجلس اعزا ہوگی جس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا گوہر عباس صاحب قبلہ۔ بعد مجلس انجمن سوگواران حسین وثیقہ عربی کالج ماتم و نوحہ کرے گی، اور اس کے بعد وہیں پر انجمن معصومیہ نوحہ خوانی کرے گی، اور اس کے بعد وہاں سے انجمن عابدیہ جلوس کو اٹھا کر کے وثیقہ عربی کالج میں لائے گی، اور یہاں پر انجمن عباسیہ لے کر کے امام باڑے میں زہرہ حال میں آئے گی، اور یہاں پر مجلس کے بعد انجمن غنچہ مظلومیہ نوحہ خوانی و سینہ زنی کرے گی۔ آپ تمامی حضرات سے جلوس اور مجالس میں شرکت کی استدعا ہے۔ اور ابھی یہاں کی نوحہ خوانی کے بعد انجمن کے زیر اہتمام علیہ مبارک کا جلوس برآمد ہو کر کے استاد محترم علی جناب مولانا ذوالقدر عابدی صاحب مرحوم کے دولت قدے پر جائے گا، وہاں پر مجلس خطاب کریں گے مولانا محمد محسن صاحب قبلہ۔ آپ تمام حضرات سے اس پروگرام اور مجلس میں شرکت کی گزارش ہے۔ انشاءاللہ 7 ربیع الاول کی صبح ایک مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے امام باڑہ جواہر علی خان میں۔ جناب راجن صاحب کے والدین کی اس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ وثیقہ عربی کالج فیض آباد۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی استدعا ہے۔ ماتم حسین۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہر تماچے بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے سلامت رہے ماشاءاللہ مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے
سلامت رہے ماشاءاللہ. ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا وہ جو دریا آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے سلامت رہیں بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے بابا جب مجھے آپ سلامت رہیں بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے سلامت رہیں بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ساتھ رہے والوں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہے والوں کے چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مرحبا سلامت ہیں بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ سلامت رہیں ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ تو اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ
کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ شہ